السلام علیکم بیٹے، کلاس 9 ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے اپنے گھروں میں۔ آج بیٹے ہم نے کلاس 9 میں سورہ انفال کا چیپٹر نمبر 9 ہی پڑھنا ہے، آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ تو چیپٹر ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس کروں گی۔ آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے گا اور ریڈنگ آپ لوگ کریں گے اور ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں عثمان یونس سے۔ عثمان بیٹے سٹارٹ کریں آیت نمبر 65۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ سوری لَا رانگ چیپٹر يُعْجِزُونَ۔ نکالا آپ نے، چیپٹر نمبر 9 ہے، 65 سے 69 آیت نمبر، اس سے اگلا پیج نمبر 23 ہے۔ پیج نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ بیٹا تھوڑا سا لاؤڈر۔ ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ باقی مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دیں، یعنی ان کو جہاد پر ابھاریں بھی، ان کے اندر شوق بھی پیدا کریں اور ان کو ہمت اور حوصلہ بھی دلائیے۔ اور اس ہمت اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یعنی اگر 20 مومن ہوں گے جو میدان جنگ میں ثابت قدم ہوں گے اور بہادری سے لڑیں گے، تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ عثمان آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 20 مومن اور 200 کافر کیا ریشو بنتی ہے؟ ایک مومن کتنے کافروں پر غالب رہے گا؟ یہاں پر آپ کو کیا ریشو سمجھ آتی ہے بیٹا؟ 1/10۔ 1/10 کی، یعنی ایک مومن ہو تو کتنے لوگوں پر بھاری رہے گا؟ 10 کافروں پر غالب رہے گا یا ان کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جہاد پر ابھارنے کی ترغیب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ یہ بات باقی مسلمانوں کو بھی بتا دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 لوگوں پر غالب رہیں گے، یعنی 100 مومن ثابت قدم ہوں گے، میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، بہادری سے لڑیں گے، تو کتنے کافروں پر غالب رہیں گے؟ 1000 پر۔ یہاں پر کیا ریشو بنتی ہے عثمان؟ اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر۔ ہاں جی، اس کی ریشو بتائیے، یہاں کیا ریشو بنتی ہے؟ اس کی بنتی ہے 1/10۔ 1/10 ہی بنتی ہے، بس یہاں انداز اللہ تعالیٰ کا مختلف ہے۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی 20 کے ساتھ 200 کافر، وہاں پر بھی ایک مومن 10 کافروں پر غالب رہے گا، اور ایک تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یا مزید ترغیب دلانے کے لیے انداز تھوڑا سا مختلف کر دیا، لیکن یہاں پر تناسب یا ریشو سیم ہی رہی۔ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، یعنی ایک مومن بہادر ہوگا اور ثابت قدم ہوگا تو 10 کافروں پر غالب رہے گا، وہ 10 کافروں پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ریزن اس کی یہ دے دی، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ کافروں کو کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے؟ کون بتائے گا مجھے یہ؟ اگر وہ سمجھ رکھتے ہوتے تو وہ کب کا اسلام قبول کر چکے ہوتے۔ ہاں جی، اگر وہ سمجھ رکھتے ہوتے تو وہ حق بات کو پہچان لیتے اور بہت پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہوتے اور جنگ کے لیے نکل کر ہی نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ سمجھ اور عقل بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ صحیح بات اور غلط بات میں فرق کر سکے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ بس ایک اپنے عقیدوں کے پیچھے اور اپنی
روایات کے پیچھے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناسمجھ کہا ہے یہاں پر. جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 66. پڑھیے زہیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا یہ فإن عالمہ، یکن سوری زہیب بیٹے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، وعالمہ نہیں ہے، آئین کے اوپر زبر ہے، وعلمہ، وعلمہ. وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئات صابرات یغلبوا مئتین وإن یکن منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. شاباش. ترجمہ: اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا تھا کہ اگر ایک مومن ہوگا تو 10 کافروں پر غالب رہے گا، اور 2 اس کی ایگزامپلس دے دی تھیں، 2 مثالیں دے دی تھیں کہ 20 لوگ ہوں گے تو 200 کافروں پر، اور 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. لیکن دونوں کا ریشو سیم نکلتا تھا، یعنی ایک مومن 10 کافروں پر غالب رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ مسلمانوں میں ابھی بہادری کا اتنا زیادہ جذبہ، بے شک وہ انہوں نے بہادری سے جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر ابھی بھی خوف اور اندیشہ موجود تھا جو ان کو مکمل طور پر بے خوف نہیں کر رہا تھا. اور خوف اور اندیشہ ان کے اندر یہ موجود تھا کہ ہماری تعداد کافروں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا نامعلوم کیا ہو اور کیا نتیجہ برآمد ہو اس جنگ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا تھا، یہ بھی ترغیب دلانے کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ریشو چینج کر دی اور فرمایا کہ 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. زہیب مجھے بتائیے گا یہاں پہ کیا ریشیو نکلتی ہے؟ ایک مومن کتنے کافروں پر غالب رہے ایک گا؟ مومن 2 کافروں پر غالب ہوگا. 100 ہوں گے تو 200 پر، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر. یہاں پر بھی ریشو 1 اور 2 کی ہی نکلتی ہے. یس. ٹھیک ہے، پہلے 1 اور 10 کی ریشو تھی، یہاں پر 1 اور 2 کی ریشو ہے، یعنی ایک مومن 2 کافروں پر غالب رہے گا اور ان کے اوپر قابو پا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے، یعنی اگر تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح تمہاری ہی ہوگی. یہاں مطلب جملہ کچھ اور ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے یہاں پر کہ یہاں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں ثابت قدمی کی اور حوصلہ بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، آپ سب بچے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو دونوں احکامات ہیں، پہلے ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے ریشو، پہلے حکم میں ریشو کچھ اور تھی اور دوسرے حکم میں ریشو تبدیل کر دی. بورڈ میں جب میرے پیپر آتا ہے آپ کا تو آپ میں سے بہت سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کوشچن پوچھتے ہیں ترغیب دلانے کا تو یا تو صرف اوپر کا ہی آیت نمبر 65 کا ہی ترجمہ لکھ کے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جواب مکمل ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دونوں احکامات کی الگ الگ ہیڈنگز دینی ہے. یعنی جب پہلی ترغیب تھی آپ لکھیں گے اس طرح، پہلی ترغیب کا حکم، اس میں وہ ریشو آپ پوری ایکسپلین کریں گے وضاحت سے. پھر آپ دوسری ترغیب کا حکم بیان کریں گے جہاں پر حکم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ریشو تبدیل ہو رہی ہے، اور ہے حکم اللہ ہی کا اور موقع بھی وہی ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے. تو آپ نے مکمل جواب لکھنا ہے، یعنی آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور 66 کا. یہ بات آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں بیٹے تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو اس معاملے میں. ٹھیک ہے، اور یہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی پوچھے جاتے ہیں یہ والے سوال دونوں احکامات سے متعلق. تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ریشو میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت دھیان سے کہ پہلے حکم میں
کیا تناسب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا ریشو بیان کی ہے, اور دوسرے حکم میں کیا ریشو بیان کیے. تو بہت دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو یہ MCQ سالو کرنا ہے. ہوتا یہ آسان ہی ہے لیکن تھوڑا سا بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کی جو ہے نا ہنسوں کی تعداد کی وجہ سے. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 67. ایک منٹ میں شیئر کرتی ہوں. جی آگے آمنا آپ پڑھیں بیٹا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض آمنا یہ يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم. ٹھیک ہے, ترجمہ پڑھیے. پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. آگے بھی پڑھیے. اور خدا غالب حکمت والا ہے. اور خدا غالب حکمت والا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا آیت نمبر 67, یہ ذرا تھوڑی سمجھنے والی آیت ہے, اس کو دھیان سے سمجھیے گا اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں تو وہ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیے گا بیٹے. یہ موقع ہے اس وقت کا جب غزوہ بدر ختم ہو چکی تھی, یعنی جنگ ختم ہو چکی تھی, اور جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے 70 کے قریب کافر جو تھے, وہ ان میں کچھ سردار بھی شامل تھے ان کے, اور کچھ باقی ان کے جو تھے فوج کے لوگ بھی شامل تھے, ان کو قیدی بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی, یہ بات ہم جانتے ہیں, شروع میں ہی پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں. تو جب قیدی بنا لیا اور تقریباً 70 کے قریب ہی جو کفار تھے وہ مارے گئے تھے, اس میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے, ایون کہ وہ سردار یعنی ابو جہل جو کہ لیڈ کر رہا تھا اس جنگ میں کفار کو, جو سپہ سالار تھا, وہ بھی مارا گیا تھا. اچھا, اب جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں اس وقت تک, یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد اس وقت تک کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ آیا ان قیدیوں کا کرنا کیا ہے. مطلب آیا ان کو قید میں ہی رکھا جائے, یا ان کو فدیہ یا کسی مال کے بدلے چھوڑ دیا جائے, یا ان کو بھی قتل کر دیا جائے. قیدی تو وہ بنا لیے گئے تھے اور مسلمانوں کی کسٹڈی میں تھے وہ لوگ, تو کیا کیا جائے ان کے ساتھ سلوک, اس بارے میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ, بہتر ہو کہ ہم ان کے بارے میں کوئی فدیہ مقرر کر لیں. فدیہ کہتے ہیں اس مال کو جو وہ قیدی اگر وہ مال کی ادائیگی کر دے تو وہ رہائی پا سکتا ہے اس کے بدلے. جب یہ بات ہوئی تو لیکن نیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی غلط نہیں تھی. مسلمان اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں تھے, ان کو مال کی بھی اشد ضرورت تھی, اور وہ گھروں سے جب نکلے تھے تو ان کو یہی اطلاع تھی کہ ان کو ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, لیکن مقابلہ ہو گیا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ. اس پر بھی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر. تو اگر انہوں نے اس فدیے کی بات کی تھی تو کچھ اتنا غلط فیصلہ بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا, تو آپ مشورہ کر لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے, اور جو بات مشورے میں آتی تھی اس کو مان بھی لیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ مشورہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم فدیہ مقرر کر دیتے ہیں. اچھا, فدیہ مقرر کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ بہت ہی دلیر, بہادر اور بڑی زبردست وہ ماہرانہ رائے رکھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر
جو حضرت عمر کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بنا کر نازل کر دیا، جس میں سے ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو دیتی ہوں. یہ سارا پس منظر میں کیوں بیان کر رہی ہوں، میں ابھی آپ کو پوری ڈیٹیل ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں کہ میں حضرت عمر کا یہ پس منظر کیوں بیان کر رہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رائے دیا کرتے تھے وہ بڑی سالڈ رائے ہوتی تھی. تو انہوں نے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ان کو بھی قتل ہی کر دیتے جو ہمارے پاس قیدی بنائے گئے. لیکن چونکہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو مان چکے تھے اور تسلیم کر چکے تھے، تو حضرت عمر نے بھی خاموشی اختیار کر لی. بظاہر ان کو بھی اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی کہ ایسا کوئی یہ فیصلہ غلط نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں مسلمان اچھی طرح بہت اچھے طریقے سے اپنی دھاک اور اپنا روب جو ہے وہ کافروں پر بٹھا دیں تاکہ آئندہ کے لیے وہ بالکل جرأت نہ کر سکیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں، نہ سوچیں بھی نہ. تو لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی تنبیہ نازل نہیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں فرمایا کہ یہ پیغمبر کو شایع نہیں تھا کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، یعنی یہ پیغمبر کے شایان شان بات نہیں تھی کہ وہ قیدی رکھتے جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. اب یہ والا جو جملہ ہے نا یہ بالکل عین مطابقت رکھتا ہے حضرت عمر کی رائے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس رائے کا اظہار جو ہے وہ اس آیت کے اندر کر دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، یعنی تم نے فدیہ مقرر کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم دنیا کے مال کے طالب ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بدر کے شرکا تھے، بدر کے اندر جو شریک لوگ تھے، مسلمان تھے، ان سب کے بارے میں ان سب کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا کہ انہوں نے اگر کوئی آئندہ بھی اگر کوئی ان سے گناہ سرزد ہوگا تو وہ بھی ان کے لیے معاف ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کڑے وقت میں اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے. اس کے باوجود یہ تنبیہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے. یہ پوری بات یہاں بیان کر دی. اسی آیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ بھی ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور بہت اداس اور غمگین ہو گئے، اور ان کو بہت زیادہ ان کو ایک طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہے تو ان کو ایک رنج اور صدمہ پہنچا دونوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی. پھر آگے اگلی آیت میں پڑھواتی ہوں، آیت نمبر 68. پھر آگے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ یہ میں اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گی. آگے جو ہے وہ عثمان آپ پڑھیے بیٹا. ما کان لنبی یہ تو پڑھ لی بیٹا ہم نے، لولا کتاب لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. شاباش. اور اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے فرمائی ہے کہ جو فدیہ تم نے لیا ہے، اگر یہ حکم یعنی اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی غلط یا خلاف شرع کوئی ایسی بات نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وارننگ دی یہاں پر کہ اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ رو رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی رو لوں آپ کے ساتھ، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لوں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے قریب سے اس وقت عذاب دکھایا ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں اس بات سے، یعنی بہت قریب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی ایک جھلک اپنے نبی کو دکھا دی. اور اس آیت میں یہ آیت بہت سخت آیت ہے کہ اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا اگر تمہارا
یعنی یہ فیصلہ جو ہے اس سے پہلے اگر خدا کا حکم نہ ہو چکا ہوتا. اللہ کو مطلوب یہ تھا کہ کافروں کو قتل کیا جائے. حضرت عمر کی رائے بھی یہی تھی، لیکن اس وقت واضح حکم نہیں تھا تو کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب کی ایک جھلک دکھائی. عذاب کی جب جھلک دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت غمگین ہو گئے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں مغفرت کی خوشخبری پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی. اس کے باوجود اپنے نبی کو اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی اگلی آیت پڑھیں بیٹے. ربیہ حسن بیٹے اگلی آیت پڑھیں. جی زہیب آپ ہی پڑھیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. شاباش. ترجمہ: تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. ہاں پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سختی والا انداز اپنایا تھا، لیکن اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ریلیف دیا اور ایک آسانی والا معاملہ فرمایا. اور یہاں پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور باقی صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کو مال غنیمت ملا، اب ظاہر ہے وہ فدیہ بھی مال غنیمت میں ہی شامل ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، یعنی حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے وہ پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جس بھی جنگ کے بعد وہ مال ملے گا مسلمانوں کو تو وہ حلال ہے اور اس کو استعمال کیا جائے گا. اور چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق احکامات بھی پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی ایک سرٹیفیکیشن دے دی ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. اور لیکن آگے فرما دیا اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پھر بھی فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو چیز استعمال کرو گے دنیا کی زندگی میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. اور اپنی بخشش اور مہربانی کا بھی ذکر فرمایا. پیچھے اگر عذاب کا ذکر تھا تو فوراً بیلنس کر دیا اگلی آیت میں اور یہاں بخشش اور مہربانی کا ذکر فرما دیا. ٹھیک ہے ربیہ، اگر آپ مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں بیٹے تو کریں. ربیہ اگر مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں تو کریے بیٹا. جی یہ ورڈز میننگ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں بیٹے، یہ ایک ایک کر کے ورڈز اور ان کے میننگز پڑھتی جائیں. جی ربیہ پڑھیں بیٹا. مہرونسا آپ پڑھیے بیٹے. بیٹے ذرا سی اپنی آواز اونچی کریں، مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. یوسفینا میننگ میں سے لکھا ہے وہ خون ریزی کرے. کچل ڈالیں. ٹھیک ہے اور دنیا کے فائدے. ٹھیک ہے شاباش. آگے چلتے ہیں. میں کوشچن پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے اور مجھے اس کا آنسر بتائیے. اسی لیسن سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے؟ میں نے آپ کو کیا ایکسپلین کیا تھا؟ کیا آنسر کرنا ہے آپ نے؟
اگر تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافر پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کیا کہ ابھی تم کسی قدر کمزوری ہے۔ بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت گیون ہے نیچے، اس کا ترجمہ مجھے کون بتائے گا؟ جی مہرونسا ترجمہ بتائیے۔ اس کا ترجمہ بتائیے آیت کا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، تھوڑا سا لاؤڈلی بولے بیٹا۔ جب تک زمین میں کثرت سے خون بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر سب کو سمجھ آ گیا؟ جی یس۔ ٹھیک ہے، گرلز آپ کو بھی سمجھ آ گیا؟ آپ فرینکلی بتا سکتے ہیں بیٹے، اگر کسی کو کچھ کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، اب میں نے جو لاسٹ چیپٹر آپ کو پڑھایا تھا پچھلے لیکچر میں سیٹرڈے کو، اب ذرا اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن آنسر جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی، اور میں یہ دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو ریوائز کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب بچے؟ جی اپنے مائک ذرا انمیوٹ رکھیے گا سب۔ اب میں جس سے پوچھوں تو بیٹے کائنڈلی اپنے مائک سے انمیوٹ رکھیں تاکہ مجھے اتنا وہ ٹائم نہ لگے پوچھنے۔ جی ایک سیکنڈ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جنگ کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھا تھا۔ مجھے بتائیے گا عثمان کہ ہم نے کیا حکم پڑھا تھا بیٹے؟ جنگ کی تیاری میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جنگ کی تیاری کے لیے لوگ اپنے گھوڑے اور اونٹ تیار رکھیں اور اپنی تلواروں کا اپنی نیاموں میں نہ ڈالیں، اور ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار رہیں اور عاجز رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ تو ٹھیک ہے، ریزن کیا تھی اس تیاری کی کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے تیار رہو؟ کیا ریزن تھی اس کی؟ کیا ریزن دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ کافر جو جنگ کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک واضح جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان کی تھی۔ جہاد بیٹے جہاد کے لیے تو ہم تیاری کر ہی رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ تیاری پر کیوں زور دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلیں گے، کہ وہ ہرا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ کافروں پر تمہارا روب رہے، ان کے دلوں پر تمہاری دہشت بیٹھی رہے۔ جب تم ڈیفینس پر، اپنے دفاع پر خرچ کرو گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ٹرینڈ ہیں، یہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں، ٹریننگ بھی ہے، اور ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے میں یا تم پر غالب آنے میں یا تمہیں اپنا ایک زیر دست بنانے کے لیے اتنی جرأت اور ہمت نہیں کر سکیں، کیونکہ کچھ دشمن تمہارے ظاہر ہیں جو ظاہراً تمہارے سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو اپنی دشمنی ظاہر نہیں کرتے، وہ دشمنی کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، دونوں دشمنوں سے مقابلے کی صورتوں میں
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ہر وقت الرٹ رہو اور تیار رہو. تمہاری تیاری ہر اعتبار سے مکمل ہونی چاہیے اور اس پر تم بہت زیادہ توجہ دو. انڈرسٹینڈ؟ یس. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا مزنا. مزنا آپ کا مائک ہے چل رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بتائیے مہرون سر اگلے کوشچن کا آنسر مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کے معاملے میں کیا حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ کس صورت میں کافروں سے صلح کی جا سکتی ہے. جی مہرون سر بیٹے جلدی آنسر کریں, اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا. میں بتاؤں؟ جی زہیب بتائیے. جو اس صورت میں جب کافر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. جب اور کافر اگر آپ کو ٹھیک ہے جب وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس میں کوئی فائدہ نظر آئے اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے, اگر آپ کو ان کی چال صحیح لگے تو پھر اگر آپ آپ صلح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اگر ان کی نیت ٹھیک ہے اور ظاہری طور پر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں, خواہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے ساتھ صلح کر لو. لیکن اگر بعد میں ان کی بدنیتی ظاہر ہو جائے, صلح کا معاہدہ ہونے کے بعد اگر ان کی بدنیتی ظاہر ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کو ان منہ کو ان توڑ کے جواب جیسے دینا سلوک چاہیے. کرنا چاہیے, ان کو منہ توڑ جواب دیں. ان کا صلح نامہ پھر انہی کی طرف آپ واپس کر دیں اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ کریں, تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور وہ اس صلح پر ہمیشہ کے لیے مجبور نہیں ہوں گے کہ کافر جو مرضی اپنے معاہدے توڑتے رہیں اور ہم ان کے ساتھ صلح ہی کی پیشکش کرتے رہیں. تو پھر ایسا مت کریں, پھر ان کو صحیح جواب دیں تاکہ ان کو آئندہ کوئی معاہدہ کرتے ہوئے خیال رہے کہ ہم نے اپنے صلح کے معاہدے کی پاسداری کر دی. ٹھیک ہے. اچھا اگلا کوشچن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر میں یہ بتایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے مومنوں کے دل میں الفت پیدا کر دی, محبت پیدا کر دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں اپنے لیے الفت یا محبت پیدا نہیں کر سکتے. کیا مطلب تھا اس بات سے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کا بے مثال نمونہ تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات سمجھائی ہے؟ کوئی اور آنسر کرے بیٹے اب مجھے, جس نے آنسر نہیں کیا وہ کرے. جی مہرون صاحب پچھلا لیسن آپ نے لیا تھا نا بیٹے؟ آپ مائک ان میوٹ کیوں نہیں کریں بیٹا اپنا؟ چلیے بتائیے بیٹے, کون بتائے گا اس کا آنسر؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا تھا کہ اے نبی, ہم نے آپ کے لیے الفت ان مومنوں کے دل میں ڈال دی؟ Who will explain? جی زہیب بتائیں بیٹے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے مومنوں کے دلوں میں تمہارے لیے الفت ڈال دیا ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے یہاں پر؟ مجھے یاد نہیں جو صحیح ان طرح. کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جو صحابہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الفت ڈالی ہے اور ان کی اخلاق کی اللہ نے وجہ سے ان سے وہ محبت کرتے ہیں. اور اگر وہ کوئی اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو مال سے خریدی نہیں جا سکتی, چاہے کوئی کتنا بھی مال لگا لے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ دلوں میں چاہتا ہے تو نرمی پیدا کرتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر یہ مومنین جو ہیں یہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں اور تیار ہوئے ہیں اور اتنے سخت حالات میں انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے, تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے, اور اللہ نے اپنی محبت بھی ڈالی اور تمہاری محبت بھی ڈالی تاکہ یہ راضی ہو جائیں جنگ کرنے کے لیے, اور اتنی بہادری سے راضی ہو جائیں کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کی پرواہ نہ کریں اور اس سے بھی دریغ نہ کریں. ٹھیک ہے.
آپ لوگ بیٹے ریوائز کر کے آیا کریں نا لیسن. اب میں مطلب یہ کہ اب باقاعدہ ٹیسٹ لینا شروع کر دوں گی تو پھر میں اسکورنگ بھی کروں گی ساتھ ساتھ, اور باقاعدہ کوشچنز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی, اور وہ کوشچن آپ کی اسکرین پر ہوں گے. ٹائم آپ کو 1-1 منٹ کا ایک بچے کو دوں گی, اور مائک جب ٹیچر کہا کرے تو ان میوٹ بھی کیا کریں نا آپ لوگ, آپ فوراً رسپونڈ کیا کریں ٹیچر کو. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے موجود نہیں ہے کوئی یہاں پر, اور صرف نام آ رہا ہے یہاں پر اور کوئی موجود نہیں ہے, تو بیٹے یہ بری بات ہے, اس طرح نہ کریں. جب ٹیچر آپ سے کوئی کوشچن کرے تو اس کو رسپونڈ بھی کیا کریں, اور میں آپ کو ایک ایک چیز واضح طور پر ایکسپلین کرتی ہوں, اور جب پوچھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے بلینک ہیں بچے, تو اس طرح محنت ہماری بھی پھر بیکار جائے گی, پھر آپ کی بھی. جب آپ آیا کریں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے تو پچھلا لیسن ریوائز کر کے آیا کریں. اب میں باقاعدہ اناؤنس کر رہی ہوں, سب بچے یہ بات سن لیں, اور یہ میں ٹیسٹ باقاعدہ آپ کے گروپ میں بھی شیئر کروں گی. جو آج کا لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 9 آیت نمبر 65 سے اور 69 تک, یہ والا لیسن جو ہے اس کا ٹیسٹ میں نے پہلے آپ سے نیکسٹ کلاس میں لوں گی اس کا ٹیسٹ, اور اس کے بعد ہم اگلا 10th چیپٹر پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ؟ یہ لکھ لیں بیٹے, اور یہ میں شیئر بھی کروں گی اس کے آپ سے. ٹرانسلیشن ہو گیا نہیں؟ جی ٹرانسلیشن بھی ہوگی ڈیفینیٹلی. اب میں نے ٹرانسلیشن بھی لینی, اور باقاعدہ ٹیسٹ آپ کا اناؤنس کر کے میں لوں گی. پہلے میں ٹیسٹ لوں گی, اس کے بعد ہم اگلا لیسن پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ جی بتائیے بیٹا, پوچھیں کیا پوچھنا ہے. MCQs بھی ہوں گے؟ MCQs جی بالکل ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ٹرانسلیشن, ورڈ میننگ, MCQ سب کچھ ہوگا, اور میں باقاعدہ آپ کا ٹیسٹ بنا کے اسکرین پہ شیئر کروں گی, اور ٹائم لمٹ اس میں گیون ہوگی. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ مجھے سب رسپونڈ کریں گے, اور جب میں کہوں کہ مائک ان میوٹ کریں تو کیا کریں. اس طرح پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے بات کرنے کا جب ہمیں کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. سمجھ رہے؟ مجھے یس میں آنسر کریں سب بچے انڈیویجولی. یس یس. یس. شاباش, تھینک یو بیٹا. کوئی کوشچن کرنا ہے کسی نے تو کر لیں. نو. نو. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.